کے متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے، تو یہ بہت بڑا سٹیپ ہے۔ الخدمت کے لوگ پہنچے ہیں وہاں پر، میں شکر گزار ہوں۔ عبدالشکور صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں، بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے، پاکستان کے اندر ہوں پاکستان کے باہر ہوں، الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ انسانیت کی خدمت کے لیے پیش رہتی ہے۔ غزہ میں پہنچنا اور اس سچویشن میں اس وقت تو تقریباً ناممکن ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کیسے پہنچی وہاں پر، راستہ کیسے نکالا آپ لوگوں نے؟ کرن بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی وہاں نہیں پہنچا۔ جی میری خواہش ہے میں اڑ کے جاؤں اور پہنچوں، لیکن میں نہیں پہنچا ہوں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان پچھلے 5 سال سے مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ ویسے تو دنیا میں کسی جگہ بھی کرائسس آئے، لیکن اگر وہ مسلم ممالک کے اندر ہے تو ہم اس کو اپنا پہلا فرض سمجھتے ہوئے وہاں جاتے ہیں۔ یہ روہنگیا میں اس کے 1 ہفتے کے اندر کوکس بازار بنگلہ دیش میں پہنچ گیا تھا، جب لاکھوں لوگ کراس کر کے وہاں آ رہے تھے۔ جب یہ ترکی میں زلزلہ آیا تو 6 تاریخ کو زلزلہ آیا، 8 کو میں بالکل شکور صاحب، میں نے اسی لیے آغاز میں کہا کہ ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو، جب بھی معاملات ہوتے ہیں تو الخدمت فاؤنڈیشن کو ہم پیش دیکھتے ہیں۔ یہ اب آپ مجھے بتائیے ابھی کہاں کیسے آپ لوگوں نے راستہ نکالا؟ میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم نے اس سارے عرصے میں کوشش یہ کی ہے کہ ہم بڑی اور جو کریڈیبل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ بنائیں۔ اس وقت کوئی 2 درجن سے زیادہ آرگنائزیشنز ہیں جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم کام کرتی ہیں، تو ہماری ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے۔ اور 5 آرگنائزیشن ہیں جو غزہ میں پچھلے کئی سال سے کام کر رہی ہیں، کچھ ترکی بیسڈ ہیں، کچھ اور ملکوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان میں سے کچھ مسلمز ہیں اور کچھ نان مسلمز بھی ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے۔ شکور صاحب، ابھی آپ لوگوں کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگ امداد کے لیے رقم وہاں پر بھجوا رہے ہیں، یا جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھجوا رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں اس وقت؟ جو چیزیں وہاں سے ممکن ہو سکتی ہیں اور کی صورت میں لینا اور غذا کی صورت میں، تو ہم ان کو مدد پہنچا رہے ہیں رقم کے ذریعے سے، اور وہاں سے خرید رہے ہیں وہ۔ اور یہ وہ ان اداروں کے تھرو ہیں جو آلریڈی غزہ میں موجود ہیں۔ اور البتہ میں کل صبح یہاں سے فلائی کر رہا ہوں اور جا رہا ہوں ایک اپنے مڈل ایسٹ کے ملک میں۔ یہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سننا بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے کہ پاکستان سے یہ امداد جاری ہے۔ مجھے بتائیے کہ الخدمت کے علاوہ بھی جو وے آؤٹ آپ نے نکالا ہے، اس کے تھرو کوئی پہنچ رہا ہے غزہ، وہاں پر مدد کر رہا ہے لوگوں کی پاکستان سے؟ غزہ میں ابھی اس وقت پاکستان سے میرے علم کی حد تک کوئی اور تنظیم موجود نہیں ہے جو یہ کام کر رہی ہو۔ مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی تنظیمیں اس میں آنا چاہیں اور ہماری مدد بھی لینا چاہیں، اور ہم اپنے پارٹنرز کے ذریعے سے یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن کرن، جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ غزہ کو بہرحال آج نہیں تو کل اس کا محاصرہ ٹوٹنا ہے، اور جو تباہی ہوئی ہے اس میں دنیا کو آگے بڑھ کر ان مظلوموں کا، ان بچوں کا، ان بوڑھے لوگوں کا، ان خواتین کا ہاتھ تھامنا ہے جو اس وقت بہت ہی شدید کیفیت میں ہے۔ تو ہم جو کوشش کر رہے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا میں کل صبح فلائٹ سے جا رہا ہوں قطر میں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل الائنسز بنا کر پری پلان کر کے ہم اس کام کے لیے منصوبہ بندی کریں کہ جو ہی گنجائش نکلے ہمارے وفود بھی وہاں پہنچے اور سامان بھی پہنچے۔ ترکی کے ٹرک اس وقت مصر کے علاقے میں موجود ہے سامان لے کر، لیکن اب انہیں انٹری کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تو اس وقت جو کچھ ہے وہ ودن غزہ جو اویلیبل چیزیں ہیں انہی کے ذریعے سے تقسیم ہو رہا ہے۔ سر، غزہ میں اس وقت جو اسپتالوں کی صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ میڈیکل عملے کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے ہیں، ان کی بھی جانیں گئی ہیں، ایمبولینسز وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی ہیں، اسپتال برباد ہوئے ہیں۔ عالمی میڈیا بتا رہا ہے 70% لوگوں کو علاج کی سہولت تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے میڈیکل ریلیف فنڈ بھی قائم کیا ہے، یہ فنڈ کس طرح سے کام کرے گا، اور یہاں سے ڈاکٹرز اور دیگر میڈیکل ٹیم بھی بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ارادہ ہے، اس وقت امکان موجود نہیں ہے، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ 10 سے 15 دنوں میں ٹیمیں انٹرنیشنل جانا شروع ہوں گی، اور ہماری ٹیمیں انشاءاللہ پہلے پہنچیں گی، اور اسی طرح ادویات کا اور باقی بندوبست بھی۔
یعنی اس وقت تو واقعتاً اتنی شدید قلت ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کرن، آپ کے ذریعے سے میں پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ مشکل دن گزرنے کے بعد جب صورتحال تھوڑی سی سنبھلے گی تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پریپیئرڈ رہیں اور جو ہی پہلا موقع ملے پاکستانی پہلے لوگ ہوں جہاں مدد کے لیے پہنچ رہے ہوں. آپ کے علم میں ہے اس وقت تک عبدل شکور صاحب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، کیونکہ اس وقت سارے پاکستانی سارے مسلمان اس ساری سچویشن پر دل گرفتہ ہیں، ہم وہاں جا نہیں سکتے، وہاں رپورٹنگ نہیں کر سکتے، تو یہ بتائیے کہ وہ تمام لوگ جو اپنے بہن بھائیوں کی اس وقت مدد کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں، وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کریں، کس طرح سے اپنی مدد اپنے بہن بھائیوں تک پہنچائیں؟ جی ہم نے سوشل میڈیا پہ تو کمپین شروع کی ہے، آج سے ہمارا ٹی وی میں بھی ٹی وی سی آنے شروع ہو جائیں گے، ہم کیش کلیکشن کریں گے اور اس کے ذریعے سے انٹرنیشنلی میڈیسن بھی اور کیمپس بھی اور ٹینٹس بھی اور باقی بے شمار چیزیں جو ہیں ان کو خرید کر پہنچانے کا بندوبست کریں گے. صورتحال مشکل ہے لیکن ہم پوری کوشش کریں گے. کتنے دوست ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو آلریڈی شہید ہو چکے ہیں، وہاں یو این کے 9 سے زیادہ کارکن شہید ہو چکے ہیں. سر یہ آپ کی گفتگو سن کر بڑا دل کو اطمینان ہوا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے، خراج تحسین ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ اور یقیناً جو آپ نے گفتگو کی ہے اس وقت کئی سارے پاکستانی دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً آپ سے اب رابطہ بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہاں تک ہم سے ہو سکے، جو ہم سے بن پڑے وہ ہم امداد اپنے بہن بھائیوں تک ضرور پہنچائیں. ایک بار پھر خراج تحسین سر آپ کی کاوشوں پر، آپ کی کوششوں پر پیش کرتی ہوں. عبدالشکور صاحب